أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام وعجل عليكم فرجهم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوب هستید همه شما دوستان عزیزان؟ بله آقا منم خوب هستم ممنون. عصر شما دوستان بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. زنده باشید زنده باشید. خب دوستان صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ سلامت باشید. دوستان شما بفرمایید شما کتاب کجا میگذارید؟ من کتاب را ترتیب می‌گذارم آقا. بله خیلی خوب. شما پول را کجا میگذاری آقا؟ من پول در جیب میگذارم. بله من پول در جیب میگذارم. چه کسی پول در جیب میگذارد؟ شما بله پدرم نه بگید من پول را در جیب میگذارم. خیلی خوب. چه کسی به شما پول میدهد؟ مادرم به من پول می‌دهد. شما به چه کسی پول میدهی؟ من به خواهرم پول می‌دهم. بله شما به چه کسی پول از شما بفرمایید خواهر شما از چه کسی پول میگیرد؟ خواهرم از پول می‌گیرد. از پدر پول میگیرد. از پدرم پول میگیرد. خب شما درس میخوانید؟ بله من درس می‌خوانم. شما معمولا هر روز چند ساعت درس میخوانید؟ من معمولاً یک ساعت. فقط یک ساعت درس میخوانید؟ کس کے ہاں 9 بج رہی؟ خیلی خوب. شما بفرمایید شما مباحثه میکنید دوستان؟ بله آقا من مباحثه می‌کنم. شما با چه کسی مباحثه میکنید؟ من با دوستم مباحثه می‌کنم. معمولا چند ساعت مباحثه میکنید؟ من معمولاً یک ساعت مباحثه می‌کنم. آپ بھی پوچھ سکتے ہیں تو گفتگو جبھی تو ہوگی. بله من یک ساعت مباحثه میکنم. خب شما هر روز بفرمایید هر روز دوش میگیری؟ من 2 روز بعد از دوش میگیرم. در آشپزخانه دوش میگیری؟ نه در حمام دوش میگیرم. خب شما لباس با دست میشویی؟ بله من لباس با دست میشویم. لباس شویی نداری شما؟ نه لباس شویی نداری؟ خدا انشاءالله به شما همه چی بده. من لباس شویی ندارم. لباس شویی نداری؟ بگید به پدرتان بگید لباس شویی بیاورید. بله لباس شویی در آشپزخانه میگذاری؟ نه بله در حیاط میگذارم. در حیاط میگذارم. خیلی خوب. شما بفرمایید صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ بله آقا شما بفرمایید میرسد.
خب انا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. ولی من خوب هستم. شما خوب هستی آقا؟ منم خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن. خانواده شما خوب هستن آقا؟ منم خوب هستم. من چه دارم؟ بله آقا. من چه دارم؟ شما ماجی دارد آقا. دارید. شما ماجیک برای چیست؟ بله. ماجیک برای نوشتن است. این ماجیک مال من است؟ بله این ماجیک مال شما است. آها، آیا شما ماجیک دارید؟ نه من میداد و خودکار دارم آقا. چند تا خودکار و مداد دارید؟ من 4 تا خودکار و 2 تا میداد دارم آقا. شما خودکار کجا میگذارید؟ من خودکار در کیف میگذارم آقا. آها. شما کتاب هم دارید؟ بله من کتاب دارم آقا. من کتاب هم دارم، من خودکار دارم، من کتاب هم دارم. خب شما بفرمایید، شما کتاب روی میز میگذارید؟ بله من کتاب روی میز میگذارم. پوچھیے گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سوال کیجیے اسی طرح سے. بله آقا. شما صندلی کجا میگذاری؟ من صندلی در اتاق میگذارم. خب شما روی صندلی بله. میخوابید؟ بله آقا. آیا شما روی صندلی میخوابید؟ نه من روی تخت میخوابم آقا. آیا شما روی صندلی میخوابی؟ نه، تخت میخوابم. خب شما بفرمایید، دوست شما زیر تخت میخوابد؟ نه دوست من روی تخت میخوابد آقا. شما شما تنها میخوابید؟ بله من تنها میخوابم آقا. آیا شما تنها میخوابی؟ بله من هم تنها میخوابم. خیلی خوب، شما چند ساعت میخوابید؟ من معمولا هر روز 7 ساعت میخوابم آقا. شما معمولا هر روز چند ساعت میخوابی؟ من حدود 5 ساعت و نیم یا 6 ساعت میخوابم. 5 ساعت و نیم یا 6 ساعت میخوابم. خب شما بفرمایید، شما صبح ساعت چند بیدار میشوید؟ من ساعت 4:30 صبح بیدار میشم آقا. شما بعد از بیدار شدن چه کار میکنی؟ من بعد از بیدار شدن مسواک میزنم، سپس وضو میگیرم و برای نماز مسجد میروم. شما برای بعد از بیدار شدن چه کار میکنید؟ من بعد از بیدار شدن دست و صورت را میشویم، بلافاصله وضو میگیرم و بعد از نماز میخوانم و بعد از دعا میخوانم آقا. بعد از نماز میخوانم سپس دعا میخوانم. خیلی خوب، شما در صبح چند رکعت نماز میخوانید؟ بله آقا. شما در صبح چند رکعت نماز میخوانید؟ چند رکعت نماز میخوانید؟ رکعت نہیں پتہ؟ بله من 2 رکعت. بله آقا من 2 رکعت نماز صبح نماز میخوانم. میخوانم. بله. شما بفرمایید، شما در اتاق دوش میگیری؟ نه من در حمام دوش میرم. کانه؟ خیلی خوب. شما بفرمایید، دوست شما کجا دوش میگیرد؟ دوستم در حیات دوش میگیرد. کجا؟ در حیات آقا. در حیات دوش میگیرد؟ واہ واہ، دوست شما بله. اس میں دوست شما چیست؟ اس میں دوستم کائنات حسین. کائنات حسین، شما چه کار میکنی در حیات دوش میگیری؟ نه بگید نه من در حیات دوش نمیگیرم. انا فاطمه شوخی میکند. انا فاطمه شوخی میکند. انا فاطمه شوخی میکند. شوخی میکند یعنی مذاق مذاق کر رہی ہے. انا فاطمه مذاق کر رہی ہے. خیلی انا فاطمه شوخی میکند. خیلی خوب. شما برای تفریح پارک میروی انا فاطمه؟ بله آقا. شما برای تفریح پارک میروید؟ بله من تفریح پارک میروم.
شما چند شنبه برای تفریح می روی؟ اگر تفریح یعنی تفریح برای تفریح یعنی پکنیک سیر پکنیک برای تفریح پارک می روی؟ بله من برای تفریح پارک می روم. تفریح شما معمولا چند شنبه پارک می روی؟ من معمولا جمعه پارک می روم آقا. شما معمولا چه شنبه پارک می روی و بعد چه چیزی پارک می روی؟ من معمولا پنجشنبه و با ماشین برای تفریح پارک می روم. خب شما با دوستتان پارک می روید؟ بله اگر من با دوستان دوستان پارک می من با روم. دوستان پارک می روم. من با پارک می روم آقا. دوستان دوستم پارک می روم آقا. احسن متوجه شدی؟ بله آقا. بله آقا. خب دوست سلام فرندگان آقا. و علیکم السلام، خوب هستی شما؟ خوب هستم. خوب هستی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما لطفا چیزی بیان میکنی؟ بله آقا. من بله روزنامه بیان می کنم. برنامه روزنامه بیان کنید. بله بفرمایید برنامه روزانه چند را بیان کنید. سلام آقا. سلام دوستان. اسم من شاهین فاطمی است. من الکین هستم و در لکنو زندگی می کنم. خانواده هم 8 نفره است. من هفتمین فرزند خانواده هستم. هفتمی بله من دو تا فرزند چندم خانواده هستی؟ بله آقا. فرزند چندم خانواده هستی؟ هفت هفتمین هفتمین فرزند خانواده هستم. هفتمین هفتمین فرزند فرزند خانواده خانواده هستم. هستم. من دو تا برادر و سه تا خواهر دارم. برادر بزرگم تاجر است. او تجارت میکنم و برادر میکند. کوچکم او تجارت میکند و برادر کوچکم کارمند است. او در وسایل برقی کار میکند. خواهرم خانه‌دار است. او آشپزی خیلی دوست دارد. او غذاهای گوناگون و خوشمزه میپزد. من طلبه هستم و در فضای علمی امام حسن عسکری علیه السلام درس میخواند. اسم استادم حسین حیدر نقوی است. او آدمی خیلی خوب هستند. من هر روز ساعت 4:30 بیدار میشم. من یک دختر آقا بھتیجی کو کیا کہتے ہیں؟ بہت صحیح. برادر زاده یا دختر برادر یک برادر زاده. دختر برادر زاده دارم. من یک من برادر زاده دارم. بله. من یک برادر زاده دارم. من او را خیلی دوست دارم. من و او با هم بازی میکند، با هم با میکنیم. تلفن من و ایشان با من هم با بازی هم میکنیم. من و او با هم بازی میکنیم و با هم با تلفن گفتگو میکنیم و با هم ریل نگاه میکنیم و با هم لبخند میزنیم و گاهی با هم دعوه میکنیم. من او را خیلی دوست دارم و او هم به من خیلی دوست دارد. او هم مرا خیلی دوست دارد. هم را خیلی دوست دارد. او آقا تنها نوحی خانواده ام است. بله تنها بله بفرمایید. تنها بله ابھی همین سبب همین فرزند خانواده به او خیلی دوست دارد. بله من هر روز ساعت 4:30 بیدار می شوم و سپس
مسواک میزنم و وضو میگیرم و بعد از آن نماز میخوانم و بعد از نماز دعای عهد میخوانم و بعد از آن یک سورت قرآن به هم میخوانم. سپس به آشپزخانه میروم و صبحانه درست میکنم و با خانواده ام صبحانه میخورم و سپس ظرفها را در ظرفشویی میگذارم و بعد از آن هم میشویم و سپس خودم را برای دانشگاه آماده میکنم و بعد از آن به دانشگاه و تاکسی به دانشگاه میروم و آنجا 6 ساعت میمانم و درس میخوانم و بعد از آن به خانه برمیگردم و هر روز ساعت 5 عصر به صورت مجازی در کلاس زبان فارسی شرکت میکنم و زبان فارسی میخوانم و 1 سال زبان فارسی میخوانم. سپس بله بفرمایید. سپس چای و عصرانه درست میکنم و با خانواده چای و عصرانه میخورم. سپس کمی استراحت میکنم و بعد از آن نماز مغرب میخوانم و بعد از نماز برای درست کردن شام به خانه میروم و شام درست میکنم. تمام شدم. احسن دوستان، صدای من میرسد به همه شما دوستان؟ بله آقا. بله خوب، خیلی خوب. بله. امروز اقرا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوبم. فرادیبا خانم هستن؟ فرادیبا خانم سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم، شما خوبی آقا؟ من خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوبند. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم. احسن. خب سلام، شما نهار خوردی؟ بله آقا، امروز نهار چه من خوردی شما؟ امروز نهار میخورم. آها. خب بفرمایید اقرا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. شما لطفا برنامه خودتان را بیان کنید. بله آقا. بفرمایید. اسم معدنم نزدیک خاتون است. ایشان سحر نیمه صبح بیدار می شود. بعد از بیدار شدن وضو می گیرد و نماز می خواند. بعد از نماز دعا می خواند. سپس دوباره می خوابد. ایشان دوباره 7 صبح بیدار می شود. بعد از بیدار شدن صبحانه می پزد و بعد از آن می خورد. بعد از صبحانه خوردن اتاق را تمیز می کند. سپس ظرف می شوید و لباس می شوید. بعد از آن ایشان دوش می گیرد. سپس نماز ظهر و عصر می خواند. بعد از نماز ایشان نهار میپزد. بعد از آماده کردن ما نهار میخوریم. بعد از کردن ایشان استراحت میکند. ایشان هر روز معمولا 3 ساعت سیریال میبیند. ایشان 1 ساعت بازار میمانم و ساعت سپس بعد از ظهر برمیگردد. ایشان بعد از نماز مغرب و عشاء شب میپزد. ایشان معمولا 12 شب روی تخت میخوابد. تمام شد آقا. احسن. خیلی خوب. دوستان متوجه هستید همه شما دوستان اینجا؟ بله آقا. خیلی خوب. زینب دار سلام، شما خوب هستی؟ دوستان کجا هستن؟ بله؟ بقیه دوستان نیستن. چرا نیستن؟ خب آیت الزهرا صدای من میرسد؟ فاطمه بانو سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا. فاطمه بانو سلام، شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟
خوب است. شما کجا بودید این سه؟ شما کجا بودید این روزها؟ بله شما کجا غایب بودید؟ میں وہ کسی جگہ گئی تھی وہاں نیٹورک ایشو تھی. بله دوسری جگہ گئی تھی وہاں نیٹورک ایشو تھا اس لیے نہیں آ پائی کلاس. بله خیلی خوب دوستان ما اینجا دقت کنید. خب اینجا خب ما چه فعلی خواندیم؟ میگذاری فعل خواندیم دوستان. میگذاری ایرم فاطمه صدای من میرسد ایرم فاطمه؟ بله آقا. بله میگذاری فعل خواندیم. آها دقت کنید دوستان. آها انا فاطمه اینجا دقت میکنید؟ آها بله شما بفرمایید شما ساعت چند دانشگاه میروی؟ من معمولا ساعت 8 صبح دانشگاه میروم آقا. آها شما ساعت چند مدرسه میروی من آقا؟ ساعت 8 مدرسه میروم. شما با چه چیزی مدرسه میروی؟ من پیاده آقا آها مدرسه میروم. خیلی خوب. شما شما ساعت چند مدرسه میروی من آقا؟ ساعت 8 میروم. ایران فاطمه شما با اتوبوس خانه میروی؟ بله بله آقا. شما با اتوبوس خانه میروی؟ بله من با اتوبوس خانه میرم. آها شما ساعت چند سوار اتوبوس میشوی؟ من ساعت 9 صبح سوار ماشین میشوم. سوار ماشین میشوم. میشم. نگاه کنید دوستان سوار میشوم. سوار بله آقا میشوی. میشوم میشوم میشوی میشود. میشود. بله سوار میشود. میشویم سوار میشویم. سوار فرمایید میشوید. میشوید. میشوند. میشوند. بله. خیلی خوب. شما ساعت چند سوار اتوبوس میشوید؟ سوال کیسے کرتے ہیں؟ سوار اتوبوس میشوید. ساعت چند سوار اتوبوس میشوید؟ بله من ساعت 8 با اتوبوس سواری میشوم. شما چند سواری ماشین میشه. ساعت چند سوار اتوبوس میشوید؟ یعنی آپ کتنے بجے گاڑی میں سوار ہوتی ہیں؟ شما ساعت چند سوار اتوبوس میشوید؟ ایران فاطمه من ساعت مثلا 9 صبح سوار ماشین میشوم. بله شما با قطار خانه میروید؟ ساعت چند سوار قطار میشوید؟ ساعت چند سوار قطار میشوید؟ سوار قطار میشوم. سوار قطار جس چیز سے سفر کرتا ہے آدمی. سوار قطار سوار اتوبوس سوار ماشین میشوم. سوار شتر میشوم. سوار تاکسی سوار شتر. شما بله سوار دوچرخه سب بله. من ساعت 8 صبح سوار دوچرخه میشوم و به دانشگاه میروم. اب برنامه میں آپ ایسے بھی بیان کر سکتے ہیں. سلام سارا صبح سے لے کے بیان کر کے صبح نماز کے پہلے اٹھنے سے لے کے بیان کر کے من ساعت 7 صبح صبحانه میخونم آماده میکنم سپس با خانواده صبحانه میخورم و ساعت 7:30 برای دانشگاه آماده میشوم و ساعت 8 سوار اتوبوس میشوم و ساعت 8:30 سوار میشوم و ساعت 8:30 در دانشگاه پیاده میشوم. از ماشین پیاده میشوم. پیاده شدن یعنی پیاده
پیادے شدن سواری سے اترنا، پیادے شدن یعنی سواری سے اترنا، سواری سے پیدل شدن سوار نیسا سواری سے اترنا یعنی پیدل ہو جانا، گاڑی سے اتر جانا، بلے بلے پیادے میشوان ساعت سوار اتوبوس میشوان و به دانشگاه میروم و ساعت 8:30 از اتوبوس پیاده میشوم. از ساعت 8:30 بله ساعت 8:30 بلے از ماشین پیاده میشوم. سوار شدن پیاده شدن، سوار شدن پیاده شدن، سوار شدن پیاده شدن، سوار شدن پیاده شدن. سوار ہونا اترنا، سوار ہونا اترنا. اگر سوار ہونے والا سوال پھر سے بتائیے. شما ساعت چند سوار اتوبوس میشوی و دانشگاه میروی؟ شما ساعت چند سوار کوئی بتا بھی تو یہ نا، آپ لوگوں کی توجہ تک بھی نہیں ہے کہ میں نے غلط لکھا ہے، اتوبوس لکھ دیا، اتوبوس تو کسی نے بھی نہیں کہا. کیا لکھا میں نے؟ سوار اتوبوس مطلب لکھوں بھی میں توجہ بھی میں کروں، آپ لوگ کچھ مت کرنا. پہلے کہنے والے تھے، ہم کو غلط لگ رہا تھا لیکن سوچے کہ ہم آپ سے زیادہ تھوڑے جانتے. لو بس تو اتوبوس تو میں نے سکھایا تھا آپ کو، تو اب میں غلطی نہیں کر سکتا، میں غلطی نہیں کر سکتا. سوارے اتوبوس سویر. شما ساعت چند سوار اتوبوس میشوید و ساعت چند از ماشین و ساعت چند از اتوبوس پیاده میشوید. دیکھیے اب جیسے بتائیے، فعل تو میں نے سکھا دیا آپ کو، کیا یہ بھی سکھاؤں؟ نہیں، شدن یہاں بھی ہے، شدن یہاں بھی ہے، بس یہاں پہ سوار کی جگہ پیاده کر دیجئے، باقی وہی ہے. جی خب شما ساعت چند برای دانشگاه شما ساعت چند دانشگاه میروی و با چه چیزی دانشگاه میروی؟ با اتوبوس. با ساعت چند سوار اتوبوس میشوید و ساعت چند از اتوبوس پیاده میشوید. ولی آپ کہیے گا من ساعت 7:30 برای دانشگاه آماده میشوم و ساعت 8 سوار ماشین اتوبوس میشوم و ساعت 8:30 از ماشین پیاده میشوم و 4 ساعت در دانشگاه درس میخوانم. سپس به خانه ساعت 12 سپس ساعت 12:30 به خانه برمیگردم. سپس برگشتن بھولے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ برمیگردم نہیں برگشتن یعنی پلٹنا. لوٹنا. پلٹنا لوٹنا، پلٹنا. فعل کیا ہے؟ برمیگردن. اب دیکھیے من ساعت 7:30 برای دانشگاه ساعت 6:30 من ساعت 6:30 صبحانه آماده میکنم و ساعت 7 با خانواده صبحانه میخورم و ساعت 7:30 برای دانشگاه آماده میشوم و ساعت 8 سوار اتوبوس میشوم و ساعت 8:30 بله ساعت 8:30 به دانشگاه میرسم و از اتوبوس پیاده میشوم. رسیدن کے معنی بتا رکھے ہیں نا، میرسم میرسی نہیں لکھوایا، نہیں لکھوایا، اب لکھوا دیتے ہیں. نہیں لکھوایا. 8:30 پیاده میشوم و آنجا در دانشگاه از ساعت 8:30 تا ساعت 12:30 4 ساعت درس میخوانم. سپس ساعت 12:30 از دانشگاه به خانه برمیگردم. سمجھ میں آ گئی یہ بات یا نہیں؟ ارم فاتحہ میں ارم فاتحہ میں متوجہ شدید یا نا؟ غور سے سنیے پھر سے. من ساعت 6:30 صبحانه آماده میکنم، آدھا گھنٹے کے گیپ پہ دیکھ لیجیے. ساعت 6:30 صبحانه آماده میکنم و ساعت 7 با خانواده صبحانه میخورم و ساعت 7:30 برای دانشگاه آماده میشوم و ساعت 8 سوار اتوبوس میشوم و ساعت 8:30 به دانشگاه میرسم و از اتوبوس پیاده میشوم. سپس از ساعت 8:30 تا ساعت 12:30 4 ساعت در دانشگاه درس میخوانم. سپس بله
ساعت 12:30 از دانشگاه به خانه برمیگردم. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں رسیدن کے معنی لکھوا دوں آپ کو، لکھویے ملا دوں. آپ نے لکھا شما ساعت چند سوار اتوبوس میشوید و ساعت چند به مدرسه میرسید و از اتوبوس پیاده میشوید. ساعت چند از اتوبوس پیاده میشوید؟ بله مثلا ساعت 8:30 از اتوبوس پیاده میشوم. بله یہ بھی کسی نے نہیں بتایا، شاید کسی نے بتانا چاہا تھا لیکن ذہن چلے. دھیان رکھا کیجئے ورنہ اگر آپ یہاں دھیان نہیں رکھیں گے تو بعد میں اگر کوئی ویڈیو دیکھے گا نا تو مجھے تو کہے گا ہی کہے گا، لیکن مجھے اتنا نہیں کہے گا جتنا آپ کو کہے گا. وہ کہے گا بھی لکھنے والا تو الکاتب کالحمار، الکاتب کالحمار، رائٹر تو گدھا ہوتا ہے، گدھے کی طرح ہوتا ہے، اس کو بس لکھنا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہاوت ہے عربی میں الکاتب کالحمار، حمار کاتب گدھے کی طرح ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن آپ لوگوں کو زیادہ کہے گا کہ اتنے لوگ کلاس میں موجود تھے، کسی نے لکھتے ہوئے غلطی نہیں پکڑی. کتنے غلط لوگ ہیں یہ، اس کا مطلب کلاس میں توجہ نہیں رکھتے جی. لہذا توجہ رکھا کیجئے. کہاں پہ نقطے بھی مس ہوں ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، اس سے کوئی نہیں کچھ کہے ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی توجہ تو پتہ لگے گی. وہ سامنے والا یہ بھی کہہ دے گا بھائی ہو جاتی ہے غلطی، لیکن توجہ پہ ٹوکے گا آپ کو ہر کوئی کہ کلاس میں رہ کے توجہ کیوں نہیں ہے. رسیدن، رسیدن یعنی رسیدن پہنچنا. پہنچنا. بہت پرانے زمانے میں جب ندیم سرور بھی ایک نوحہ خان ہوا کرتا تھا، اب تو نوٹنکیاں ہوتے ہیں، ایک زمانے میں جب ندیم سرور نوحہ خان ہوا کرتا تھا، ایک نوحہ آیا تھا، بچپن میں ہم نے سنا ہے، شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہو. قافلے رسید است رنجش سفر چشید است. وہ ایک نوحہ تھا. قافلے رسید است، قافلے رسید است رنج سفر چشید است. حسین عزیز فاطمی رنج سفر چشید است. ایک نوحہ تھا بہت پرانے زمانے کا جب ندیم سرور بھی ایک نوحہ خان ہوا کرتا تھا. زبردست. ابھی بھی تو نوحہ خان ہے، ابھی تو اب نوحہ خان نہیں، اب ایکٹر ہے. اب نوحہ خان تو گنے چنے رہ گئے ہیں، ورنہ نوٹنکی بات ایکٹر زیادہ ہو گئے. چھچورے ایکٹر جنہوں نے نوحہ خانی کو انڈسٹری بنا کے رکھ دیا ہے، نچنیاں بنا کے رکھ دیا ہے، شوٹنگ ہونے لگی ہے، اسے انڈسٹریل بنا کے رکھ دیا ہے، فلمی دنیا ٹائپ کا. تو اب مر گئے ہیں نوحہ خان، ورنہ ایک زمانے میں ندیم سرور ایک ہوا کرتا تھا. اب وہ ندیم سرور تھوڑے ہی، اب تو نوٹنکی ہے. ٹھیک ہے، ایک زمانے میں ہم بچپن میں نوحے سنتے تھے، بہت مانتے تھے سب کچھ، جتنا اس زمانے میں مانتے تھے محبت کرتے تھے، آج اتنی نفرت کرتے ہیں. اور ہر ایک زندہ دل باضمیر انسان کو اب ایسے لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ انہیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کے لیے ندیم سرور زیادہ اہم ہے یا آپ کے مولا کی عزاداری. اگر مولا کی عزاداری اہم ہے تو مولا کی عزاداری کو انڈسٹریل بنانے والے، اس میں نوٹنکی گھسانے والے دشمن ہونے چاہیے آپ کے، ان سے نفرت. سفر چشیدہ، ایک قافلہ پہنچا ہے مدینے میں لٹ کے جس نے سفر کی رنج و مصیبت چکھی ہے. حسین عزیز فاطمی اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں فارسی بھی استعمال ہوتا تھا. آج بھی وہ نوحے اگر کوئی پڑھے اسی انداز میں جیسے یہ پڑھا جاتے تھے، سادے انداز میں، سادے نوحہ خانی، تو لگتا ہے کہ نوحے کا مطلب کیا ہے. جس دن لوگ توجہ کر لیں لفظ نوحہ ورڈ کے میننگ پہ، جس دن بھی کوئی نوحہ ورڈ کے میننگ پہ غور کر لے، اس دن اس پہ شاید اس کا ضمیر جاگ جائے کہ نوحہ کہتے کسے ہیں. نوحہ کا مطلب ہے گریا، نوحہ کا مطلب ہے گریا. جناب نوح کو نوح کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت زیادہ یاد خدا میں گریا کرتے تھے، بہت زیادہ گریا کرتے تھے، اس لیے ان کو نوح کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو نوح
اب یہ ایک زمانہ تھا کہ عزاداری کو اردو زبان میں میر انیس مرزا دبیر کے مرثیوں سے فروغ ملتا تھا. پھر نوح خانی میں سے آتے رہے، اللہ ناصر تھے نوح خان پاکستانی، جتنا انہوں نے فروغ دیا، ندیم سرور ایک زمانے سفیر اعظم کہلاتے تھے، جتنا انہوں نے فروغ دیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اسے وصول کے اس کو بدنام کرنے کی اب کوشش کی گئی ہے، اس کو انڈسٹریل بنا کے رکھ دیا ہے. نوٹ دیکھیے، مثلاً آپ دیکھ لیجئے جیڑا جیڑا کچھ بھی بنا رہے ہیں، ایکٹنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ بتائیے ریگستان میں وہ ایکٹنگ ہے یا نہیں؟ مثلاً کیا ہے پہلے آقا سارے ڈانس اسٹیپس ہیں. جی ٹھیک ہے، ایکٹنگ ہو رہی ہے، نوٹنکی ہو رہی ہے. اب تمہیں عزت کس کے نام سے ملی تھی؟ حضرت زہرا کے لال کے صدقے، ان کے نام کے صدقے تمہیں شہرت ملی تھی، اس شہرت کا تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا. جی اب اس کا حساب ہوگا اکثر. بالکل. تو رسیدن کے معنی ہے پہنچنا، رسیدن کے معنی ہے پہنچنا. اب بعض علاقوں میں یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ ویسے جونپور والوں نے اور سلطان پور والوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہے آزاداری میں ایکٹنگ کرنے کا. ایک سے ایک نئی نوٹنکی ایجاد کر جاتی ہے وہاں سے، ٹھیک ہے، ایک سے ایک اور ایک وہ چیز بکواس نکال کے لاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے تو ملا جو ہے وہ قوم کا ہے، یہ تو مقصر ہے، ہمیں آزاداری میں اصلاح کرنے آ گیا ہے. تو تم اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آزاداری میں آپ جو من چاہے وہ نوٹنکی شروع کر دیں. آپ ادب تہذیب لحاظ نہ رہے آپ کو. آزاداری ہے یہ، اس کا حساب حضرت زہرا لینی وہ خود آتی ہیں، حضرت زہرا آتی ہیں. یہ کب سے ہمارے درمیان سے عقیدہ غائب ہو گیا؟ ہم سب کا تو عقیدہ یہ تھا نا کہ آزاداری میں حضرت زہرا رومال لے کے آتی ہیں قرصہ دینے کے لیے. دیکھیے کتنا ادب و احترام، جس دن ہم اسی بات پہ غور و فکر کر لیں اس دن کتنا خیال آئے گا. حضرت زہرا اگر آپ کے سامنے ابھی آ جائیں تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ جی تو جب سامنے سے آ جائیں تو آپ کیا حال ہوگا آپ کا؟ تو آپ کو وہ چاہے سامنے سے آ جائیں یا ویسے آ جائیں، یہی تو بات ہے. وہ ویسے آتی ہیں رومال لے کے آتی ہیں تو کیا زیب دیتا ہے مولا کے چاہنے والے کو، قرصہ دینے والے کو، کہ وہ کچھ بھی کرے وہاں بیٹھ کے حضرت سے. ذرا سی توجہ کر لیں تو آدمی مجلس میں بھی تمیز سے بیٹھے. امام خمینی کے بارے میں آپ نے سنا ہے، ان کی جیب میں 2 رومال ہوا کرتے تھے، ان کی جیب میں 2 رومال ہوا کرتے تھے. جب مجلس میں روتے تھے تو ایک رومال کے آنسو پوچھتے تھے، اور جب ناک واک کے مسئلہ آتا تو ایک دوسرے رومال پہ پوچھتے تھے. پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں جس رومال میں حضرت زہرا کو میں قرصہ دیتا ہوں، آنسو پیش کرتا ہوں، اس میں ناک ہوا ہوا، یہ بد اخلاقی کیسے پیش کروں میں؟ اس لیے میں اس کے لیے الگ سے ایک رومال رکھتا ہوں، اس میں صرف حضرت زہرا کے لیے میں آنسو رکھتا ہوں. آنسو پوچھتے ٹھیک ہے. تو اگر اتنا خیال اگر آنے لگے تو کیا ہر کوئی نوٹنکی کرے گا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے؟ کچھ بھی پڑھ دے گا کیا وہاں پہ آزاداری کے نام پہ؟ بس وہ پڑھ رہا ہے کچھ بھی. نوحہ کا نام ہے، نوحہ کے معنی میں گریا، پتہ لگا گریا کی تو کوئی اس میں چیز ہے ہی نہیں، قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، سامنے بلا وجہ کا سینہ پٹ رہا ہے، ادھر بات دی جا رہی ہے اور وہ ایکٹنگ کر رہا میرا ہندوستان ہے، تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے مطلب میرا ہندوستان؟ یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ بتائیے. یہ جو لوگ داد دے رہے ہیں، داد کا مقام ہے، جوتا نکال کے منہ پہ مارنے کا مقام ہے. تیرا ہندوستان ہے، تجھے فخر ہے، سب کو فخر ہے ہندوستانیوں کو، تو اس کی جگہ یہ تھوڑی ہے. یا تو طیب ترانہ پڑھ لے، ماتم مت کروا ان سے. جی اور وہ سینہ پیٹ رہے ہیں کو یہ شرم نہیں آ رہی ہے. سینہ کس بات پہ پیٹ رہے ہیں؟ ہندوستانیوں نے سینہ پیٹنے کی بات ہے، فخر کی بات ہے، تو سینہ کیوں پیٹ رہے ہوں گے؟ کچھ بھی ایکٹنگ ہو رہی ہے. ابھی وہ ایک کلپ آئی تھی، میں نے سیٹ سینڈ بھی کی تھی، وہ تیر کے نشانے کی ایکٹنگ کر رہا، لگ رہا ہے ایسا جیسے مرغی کا دورہ پڑتا ہے اس بندے کو، اور وہ جو کیا ایکٹنگ کر رہا ہے وہ. اور ایک تو ایک زمانے میں آیا تھا، میں ایران میں تھا، پتہ نہیں اس کے بعد وہ نوحہ غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، کون تھا، اس نے نوحہ نکالا تھا. اور جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے فلموں والی، اس طریقے کی ایڈیٹنگ کر کے وہ نوحہ نکالا تھا. اور ایک گھوڑا دوڑ رہا ہے، فاتح قرآن چلا، فاتح قرآن چلا، چلا چلا، ایسے ایکٹنگ کر رہا ہے وہ بندہ. اور ادھر نوحہ وہ ایک دم آگے آگے اسکرین ایسے ایسے ہو رہی ہے، فاتح قرآن حوصلے کے ساتھ چلا، حوصلے کے ساتھ چلا، حوصلے کے ساتھ چلا. اور ایکٹنگ میں کیسے کر کے دکھاؤں، مجھے شرم آ رہی ہے. ایسے ایسے یہ کیا ہے؟ یہ افسرداری ہے. کی ضرورت ہے نا، ان کو کون نہ روکے گا. جی خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں مثلاً بھائی ہر الٹی سیدھی چیز گھسانا کوئی ترقی کی علامت تھوڑی ہے.
ہمارے آزاداری آج بھی آپ آج کی کلپ دیکھ لیجئے اور آج سے 50 سال پہلے کی بھی میں آپ کو 45 سال تک کی پرانی کلپ میں بھیج سکتا ہوں اپنے آپ کی، ذرا سا فرق نہیں آیا ہے، ذرا سا فرق نہیں آیا ہے. تو آزاداری جیسے بزرگ ہمیں دے گئے تھے طریقہ آزاداری کا ایسا طریقہ تھا کہ جب کسی محلے سے جلوس گزرتا تھا تو اس محلے کی اور گھروں سے رونے بلکنے کی آواز آتی تھی جیسے ان کے گھر میں کسی جوان کی میت ہو گئی. آج دیکھیے جلوس جب گزرتا ہے تو فرق بھی نہیں پڑتا کسی کو جی. یا جلوس میں چلنے والوں کو، جب جلوس میں چلنے والے جب کسی جنازے میں چلتے ہیں، کسی اپنے باپ کے جنازے میں، اپنے پڑھے جوان کے جنازے میں جب کوئی چلتا ہے تو ایسے چلتا ہے جیسے آج کل لوگ جلوس میں چل رہے ہیں. آج کل ہوش بھی نہیں ہوتا کہ اس نے پہنا کیا ہے، کپڑوں میں ہو کیسے رہے ہیں، بال کہاں بکھرے ہوئے ہیں، منہ بھی دھلا ہے نہیں دھلا ہے، تو اپنے کسی عزیز کے، اپنے بھائی کے، اپنے باپ کے، اپنی ماں کے، اپنی بہن کے، کسی کے بھی جنازے میں چلتا ہے، اپنے بیٹے کے، اپنی بیٹی کے، کیا ہو لیا ہوتا ہے اس کو. تو کیا امام حسین کا اتنا بھی حق نہیں رہا کہ ان کا غم اپنے بیٹے جیسا جیسے اپنے بیٹے کا مناتے ہیں ایسا ہی منا لیں، یا اپنے بھائی جوان بھائی کا مناتے ہیں یا کیسے ہے. اب اپنے بھائی کا جنازہ اگر اٹھتا ہے تو کہتے کہ بھیا ذرا آہستہ لے کے چلو، ذرا لوگ ہو ذرا سنبھال کے لے کے چلو. لیکن آج دیکھیے امام حسین کا جنازہ ایک جگہ پہ کلپ آئی تھی کیسے دوڑا رکھا تھا. شبیہ تابوتی تو ہے، مولا کے تابوت کی شبیہ تو ہے، کتنی اسپیڈ سے دوڑا رہے تھے اسے. یہ ادب ہے مولا کا. ہم اتنا اپنے عزیزوں جتنا بھی احترام نہیں کرتے مولا کا، کیا اپنے عزیز کا جنازہ ایسے دوڑا لیں گے جیسے امام حسین کا جنازہ کسی جگہ پہ دوڑایا گیا ہے اس بار جی. نہ ادب نہ تہذیب. کیا اپنے جنازے میں، اپنے کسی کی عزیز کے جنازے میں ایسے ایکٹنگ کر لے گا کوئی؟ کچھ بھی. نوحہ خانی خدا کا شکر ہے آج بھی ہمارے یہاں آزاداری نوحے مجال تھوڑی ہے کہ ہمارا کوئی دانت دے دے کھڑے ہو کے، یا کوئی ایسی چیز پڑے جس پہ دانت کی بات ہو. نوحہ ہے، مطلب کیا ہے نوحے کا؟ بین گریا. وہ شاعر کہاں گئے جو نوحے لکھا کرتے تھے؟ نوحے ایسے نوحے جیسا اس جگہ ہمارے یہاں تو واقع ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے تو ہے. نوحے ہمارے یہاں تو جب بھی ملیں گے نوحے ہی ملیں گے. اور آج کل جیسے بہت سی جگہ مل جاتے ہیں، جیسے ابھی کہاں کا نوحہ، میرے منیار پور کی ایک انجمن کا نوحہ سنا میں نے، جو اختر سرسیوی نے جو نوحہ لکھا ہے وہ جی کہاں لے چلی موت دولہا بنا کر. وہ اختر سرسیوی نے جو نوحہ لکھا ہے واقعا اسے کہتے ہیں نوحہ سن کے ایک ایک مصرع سن کے کلیجہ پھٹ جائے. اور انہوں نے پڑھنے کا بھی حق ادا کر دیا. انہوں نے پڑھنے کا بھی حق ادا کر دیا. کیا نام ہے بزرگ سے، کیونکہ انہوں نے پڑھنے کا بھی حق ادا کیا ہے. واقعا یہ ہوتے ہیں نوحے کہ آدمی بلکتا رہ جائے سن کے. ایکٹنگ دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. وہ جو میں نے ایک کلپ بھیجی تھی وہ ایکٹنگ کر رہا ہے نشانہ ساتھ میں آگے نیا بلیا بھی کھڑا ہوا پیچھے ہنس رہا ہے. کون ایک نشانہ اس کی ایکٹنگ میں ہنس رہا ہے. کہاں لے چلی ہے موت دولہا بنا کے جواہر لال کی میت ہے جناب. بہت اچھا نوحہ ہے. اسے سنیے. یہ ہوتے ہیں نوحے. سینڈ کیجیے گا، میں سینڈ کر دوں گا، سنتے رہ جائیں. لیکن وہ ایسے سننے کا نہیں ہے، کاروبار چھوڑ کے فری ہو کے بالکل سکون سے سننے کا نوحہ ہے. آدمی پتھر دل بھی ہوگا نا، نہ رو تو رہی بات. بھلے آگا جی تو یہ بہت اچھا تھا. تو مرثیہ خانی کی مجلس تھی، ہم نے دیکھی تھی. جو کون سا چیلنگ والی کون سا مرثیہ بہت امروہہ میں مرثیہ نوحے ہی تو زیادہ ہیں. امروہہ میں مرثیہ نوحے زیادہ ہیں اسی پہ. اور آج بھی رسمی طور پہ عزاداری ایسی ہوتی ہے، کوئی نئے فالتو کی چیزیں نہیں ہیں، وہ کر بھی نہیں سکتا کوئی ایسے. بزرگوں سے بہرحال کہ میرا بھی یہ بھی ایک فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بھی بتاتا ہوں بیچ بیچ میں. دھیان رکھنا، لڑکیاں کبھی ایسے لوگوں سے امپریس نہ ہونا. نوحہ خانی اور آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ عورت ایک نسل تربیت کرتی ہے. اپنی اولاد کو حسینی پرورش کرنا، اپنی اولاد کو حسینی بنانا، نوٹنکی نہ بنانا. اپنے بھائی آپ کے چھوٹے ہیں بھائیوں کو تمیز سکھانا، مولا کا احترام، حضرت زہرا کا احترام سکھانا. جی حضرت زہرا کا احترام. حر کتنا پست انسان تھا، حر کتنا پست انسان تھا. اگر دیکھا جائے، اگر سروے کیا جائے تو امام حسین کو کربلا گھسیٹ کے لانا والا وہی تو تھا. لیکن اسے حضرت زہرا کا احترام پتا تھا. اسے حضرت زہرا کا احترام پتا تھا. وہی چیز سبب بنی کہ حر علیہ السلام بن گئے
کیا کہا تھا جب اس نے گریبان پہ اس پہ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو کیا کہا تھا مولا نے؟ وہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ بہت بڑی بری بات سمجھی جاتی تھی، یعنی کسی کو کہنا یہ غیرت کو للکارنا ہوتا تھا اس زمانے میں، کسی تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو کیا کہا تھا اس نے کہ مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو کہتا، یعنی انہیں پتا تھا کہ فاطمہ کون ہے، احترام کیا ہے ان کا. تو کیا ہمارے پاس اتنا بھی احترام نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم نہیں مانتا تھا، دشمن تھا، لیکن حضرت زہرا کا مقام پہچانتا تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں مجلس میں بیٹھ کے، مجلس میں پہلی بار تو بیٹھتے نہیں ہیں ہم، ایسا لگتا ہے جیسے لیبر ہے، انجمن کا نمبر آ جائے گا، بھائی کتنے بجے نمبر ہے، وہ 5واں نمبر ہے، اچھا میسج آ جائے گا گروپ میں، پتہ لگاؤ ماتم کے ٹائم جا رہے ہیں، جیسے لیبر آ رہی ہے اپنا کام کر کے چلی جا رہی ہے مثلا. تو یہ عزاداری کے جو نوحے لکھے گئے، یہ مرثیے لکھے گئے، یہ کس نے ان کے فالتو ٹائم دیا کام کرنے کا؟ ہزار کا سوال نہیں پتا کیا؟ تو اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو فرش ازا کی عظمت کو سمجھانا، عظمت کو سمجھانا، اس پہ بیٹھنا. پہلے جا کے بیٹھیے، کوئی بات نہیں ہے کہ فرش پہ ابھی 2-4 ہی لوگ ہیں، کوئی بات نہیں ہے. حضرت زہرا تو پہلے سے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، امام سجاد جناب سکینہ تو پہلے سے چپل آ کے، مولا سجاد تو چپلوں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں حضرت مجلس میں. تو کیا ہم اگر 2-4 لوگ ہیں گھنٹہ لیٹ آتے ہیں، جی 1 گھنٹہ 3 بجے کہا ہے تو 4 بجے سے. بہرحال تو رسیدن کے معنی کیا ہے؟ پہنچنا. کہاں سے بات نکلی؟ قافلے ہی رسید است رنج سفر چشید است. رسیدن یعنی پہنچنا. مضارع اخباری کیا بنے گا؟ میرسم. کیا؟ میرسم میرسم، میرسی، میرسی، میرسد، میرسد، میرسید، میرسید، میرسم، میرسی، میرسم، میرسی، میرسی، میرسم، میرسم. بس شما ساعت چند به مدرسه میرسی؟ من ساعت 8:30 به مدرسه میرسم. بله ساعت 8 سوار اتوبوس میشوم و ساعت 8:30 بله مدرسه میرسم. مدرسه میرسم و از اتوبوس پیاده میشوم. از اتوبوس پیاده میرسم. بوس پیاده میشوم. شما ساعت چند به مدرسه میرسی؟ من ساعت 9 من ساعت 9 مدرسے ساعت 9 میرسم. مدرسه میرسم. من ساعت 9 به مدرسه میرسم. میرسیم بله یا میرسیم ما ساعت 9 به مدرسه میرسیم. بله دوستان شما، دوستان جمع ہے، دوستان شما ساعت چند به خانه میرسند؟ دوستانم ساعت 12 یا ساعت به خانه میرسند. به خانه میرسند. دوستان وقت ہم تمام شد. میں نے سوچا تھا کتاب کار بھی کر لیں گے، کل کتاب کار کر کے لانا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب لسان باشید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. انشاءاللہ شما حافظ.